بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کی چارپائی کو کس پوزیشن میں، کس کیفیت میں رکھنا ہے، اور اسی طرح سے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام کہاں کھڑا ہوگا، اس سلسلے میں جامع ترمذی کی ایک روایت ہے حسن درجے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی چارپائی کو رکھتے وقت جب نماز جنازہ پڑھنے جائیں تو اس کی چارپائی کو جب رکھیں گے تو میت کا سر شمال کی طرف ہونا چاہیے اور اسی طرح سے پاؤں جنوب کی طرف ہو۔ یہ ہے میت کی چارپائی رکھنے کی کیفیت اور پوزیشن۔ اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کے لیے صفیں باندھنا ہے اور باوضو ہونا شرط ہے۔ جس طرح سے فرض نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح سے نماز جنازہ کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ امام کہاں کھڑا ہوگا؟ مرد، اگر میت مرد ہے تو امام کے کھڑے ہونے کی جو پوزیشن ہے، وہ کیفیت ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امام کے سامنے میت کا سر ہو، یعنی سر کی پوزیشن میں امام کھڑا ہوگا اگر میت مرد ہے، اور اگر میت عورت ہے تو امام درمیان میں کھڑا ہوگا، یعنی جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اگر وہ عورت ہے تو امام درمیان میں کھڑا ہوگا، اور اگر مرد ہے تو سر کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ ہے امام کے کھڑے ہونے کی کیفیت۔ اس کے بعد جو ہے دل میں نیت کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے تکبیر کہہ کر کے ہاتھ باندھنا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ واضح رہے کہ نیت دل میں کرنا ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اور فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے جو نماز میں درود شریف پڑھی جاتی ہے وہی درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے جو جنازے کی دعائیں ثابت ہیں انہی دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے سیدنا ابو امامہ بن سہل سے، اور روایت صحیح ہے، کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے تکبیر کہی جائے، پھر فاتحہ پڑھی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور میت کے لیے دعا کی جائے، اس کے بعد سلام پھیرا جائے۔ ایک روایت یہ ہے۔ ایک روایت طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم جان لو کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور ایک روایت طلحہ بن عبداللہ کی ہے، کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے کا بھی ذکر ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تکبیر اولیٰ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، اس کے ساتھ کوئی ایک سورت ملائیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے جو نماز میں پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہیں گے، اور جو دعا ثابت ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا الی آخرہ، اس کو پڑھیں گے، یا تو اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ پوری دعا، یا تو اس کو پڑھیں گے، یا اسی طرح سے ایک دعا جو ثابت ہے وہ یہ ہے اللہم انا فلان ابن فلان فی ذمتک الی آخرہ۔ ان تینوں دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے سلام پھیریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔